بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سعد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک بیت المقدس اور فلسطین کے گورنر بنائے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ آپ اپنے گورنر اور عمال کا امتحان کیا کرتے کہ وہ کہیں کسی پر ظلم تو نہیں کرتے، کہیں عدل و انصاف کی بٹیا چھوٹ تو نہیں گئی۔ آپ لوگوں کے ذریعے بھی جانچ پڑتال کیا کرتے اور راتوں کو خود بیس بدل کر نکلتے کہ مخلوق کی اخلاقی حالت کیسی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک خادم ملک شام بھیجا کہ خبر لاؤ کہ سعد بن عمیر کس حالت میں ہیں، اور ساتھ 500 روپے کی تھیلی دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے ہدیے کے طور پر دینا۔ حضرت سعد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے گورنر تھے، اس ملک کے جہاں کھیت اور پھل سبزہ زاروں کی کوئی کمی نہیں، مگر سعد بن عمیر ایک کھس پوش کچے سے مکان میں دروازے پر بیٹھے ہوئے رسیاں بٹ رہے تھے، جس سے آپ اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اس سے جو پیسے ملتے ان سے گزر اوقات کرتے، بیت المال اور خزانے پر بوجھ نہیں ڈالتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم حضرت سعد بن عمیر کے پاس پہنچا تو آپ بہت محبت سے ملے۔ خادم نے حضرت عمر کا پیغام پہنچایا، آپ بہت خوش ہوئے۔ امیر المومنین نے اپنے خادم کو سعد بن عمیر کی جانچ کے لیے بھیجا، لیکن سعد بن عمیر نے امیر المومنین کی ہی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ خادم سے کہا، عمر تو بڑا مالدار ہو گیا ہوگا، تمام خزانے اس کے ماتحت ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ جمع کر لیا ہوگا۔ حضرت عمر کے خادم نے کہا، نہیں، حضرت عمر کا وہی زہد و قناعت قائم ہے جو زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تھا، وہی جو کی روٹی، وہی پوند کے کپڑے، وہی زہد، وہی قناعت۔ سعد بن عمیر نے کہا، الحمدللہ، خدا نے ہمیں ایسا امیر دیا ہے کہ جو خزانوں پر قابض ہو کر بھی زاہد اور متقی ہے۔ اس کے بعد سوال کیا کہ حضرت عمر کے پاس مقدمات تو آتے ہوں گے، خوب جانبداریاں کرتے ہوں گے، اپنے رشتہ داروں کی حمایت کرتے ہوں گے، دوستوں کو بھی جتاتے ہوں گے۔ خادم نے کہا، نہیں، حضرت عمر غریب اور امیر کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، تمام عوام ان کی نگاہ میں یکساں ہے اور وہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ سعد بن عمیر نے کہا، الحمدللہ، خدا نے ہمیں ایسا امیر دیا جو عادل بھی ہے اور منصف بھی اور کامل بھی۔ جب سب کچھ ہو چکا تو خادم نے 500 روپے کی تھیلی پیش کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور ہدیہ کے دی ہے۔ بس یہ دیکھتے ہی چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ یہ مال عمر کے باپ کا ہے جو ہزار 500 روپے تقسیم کرتا ہے، اس کے باپ کا خزانہ ہے۔ خادم نے کہا، نہیں، حضرت عمر نے ذاتی طور پر دیے ہیں۔ تو کہا، اچھا، عمر سرمایہ دار بن گیا ہے کہ ہزار 500 روپے ہدیے کے طور پر بھیجے۔ غرض حضرت سعد بن عمیر نے ہدیہ قبول کیا اور اس ہدیے کا حشر یہ کیا کہ اپنے بدن سے چادر اٹھائی اور جہاں کوئی غریب گزرتا چادر میں سے 2-3 بال گز کی ایک پٹی پھاڑ دی اور 10-20 روپے اس میں باندھ کر اس کے آگے ڈال دیتے۔ یتیم کوئی گزرتا تو ایک پٹی پھاڑتے اور 10-20 روپے اس کے آگے ڈال دیتے۔ شام تک روپیہ بھی ختم ہو گیا اور گورنر صاحب کی چادر بھی ختم ہو گئی۔ آخر میں آپ کی بیوی نے کہا، میرے ہاں کئی دنوں سے فاقہ ہے، کچھ مجھے بھی دے دو، تو آپ خفا ہو گئے اور 2-3 درہم پھینک دیے اور کہا کہ تو بھی اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بننا چاہتی ہے تو بلے تجھے مبارک۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے کہا کہ حضرت کا جی چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کریں، آپ کو بلایا ہے۔ فرمایا کہ چلو۔ اسی وقت 250 میل کے سفر کے لیے لاٹھی ہاتھوں میں لیے کھڑے ہو گئے، نہ اونٹنی نہ سواری، اور کہا چلو، اور پیدل ہی امیر المومنین کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر کو اطلاع دی گئی، فلاں دن پہنچیں گے اور آپ شہر کے باہر استقبال کے لیے تشریف لائے۔ آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے حضرت سعد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے، بہت حیران ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہ اس ہدیے کا اثر ہے۔ حضرت سعد بن عمیر نے کہا، شہر میں قیام گاہ پر بعد میں چلیں گے، پہلے روزہ اقدس پر حاضر ہو لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کر لیں۔ روزہ اقدس پر حاضر ہو کر سعد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں عمر کی منحوس خلافت میں زندہ نہیں رہنا چاہتا جو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ہاتھوں سے کاٹ دی تھی، عمر پھر وہی پہنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے رو کر دعا کی کہ عمر 500 روپے ہدیے کے طور پر ہمارے پاس بھیجتا ہے، میں اس دور خلافت میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وقت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں جب میری حکومت میں
سعد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے افراد موجود ہیں، اور جب یہ نہ رہیں تو میں بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چند ہی دن بعد سعد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ان کے 20 دن بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دولت پر قابض اور ملکوں پر حکمران ہونے کے بعد زہد و قناعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا حصہ ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اور جرنی آف ایمان کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔